السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ مولا تعالی ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ نیک والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ مولا تعالی سے دعا ہے مولا تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہمیں اپنے گناہوں سے تائب ہو کر توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ محبوب رکھتا ہے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، گنہگاروں کو بشارت دے دو، اگر وہ توبہ کریں تو میں قبول کر لوں گا۔ صدیقین کو متنبع کر دیجئے، اگر میں نے اعمال کا وزن کیا تو انہیں عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد ہے، جو گناہوں کی یاد میں پشیمان ہو گیا اور اس کا دل خوف خدا سے کانپ گیا، اس کے گناہوں کو محو کر دیا جائے گا، یعنی مٹا دیا جائے گا۔ تو دوستو، ان بیانات سے ہمیں سبق لینی چاہیے کہ بندہ جب توبہ کر لیتا ہے تو رب تعالیٰ گناہوں سے پاک ہی نہیں کرتا، بلکہ اپنی رحمت سے کسی بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ میں گناہ کر کے انتہائی شرمندہ ہوں، میرے لیے توبہ ہے؟ آپ نے منہ پھیر لیا۔ جب دوبارہ اس شخص کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، کھولے بھی جاتے ہیں اور بند بھی کیے جاتے ہیں، سوائے باب توبہ کے، وہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا، اور اسی کام کے لیے اس پر ایک فرشتہ مامور ہے۔ عمل کرتا رہ اور رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بندہ گناہ تو کرے مگر گناہ سے توبہ نہ کرے، یہ بڑا جرم ہے، اپنے اوپر ظلم ہے۔ بندہ ظالم تب ہوتا ہے جب بندہ گناہ کر لیتا ہے یا گناہ ہو جاتا ہے، پھر اس گناہ سے توبہ نہیں کرتا۔ میرے دوستو، بندہ گناہ کرے اور گناہ سے توبہ نہ کرے، یہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک جوان شخص نے 20 سال متواتر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، پھر 20 سال گناہوں میں بسر کیے۔ ایک مرتبہ آئینہ دیکھا تو اسے داڑھی میں بوڑھاپے کے آثار نظر آئے۔ وہ بہت غمگین ہوا اور بارگاہ رب العزت میں گزارش کی، اے رب ذوالجلال، میں نے 20 سال تیری عبادت پھر 20 سال گناہوں میں بسر کیے، اب اگر میں تیری طرف لوٹ آؤں تو مجھے قبول کر لے گا؟ اس نے ہاتف غیبی کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا، تو نے ہم سے محبت کی، ہم نے تجھے محبوب بنایا، تو نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، تو نے گناہ کیے، ہم نے مہلت دے دی، اب اگر تو ہماری بارگاہ میں لوٹے گا تو ہم تجھے شرف قبولیت بخشیں گے، یعنی ہم تجھے قبول کر لیں گے اور تیری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھا دوستو، زندگی بڑی قیمتی ہے، اپنی زندگی کو غنیمت جانیے اور اس غنیمت والی زندگی سے فائدہ اٹھائیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ محافظ فرشتے اس کی ماضی کے گناہوں کو بھول جاتے ہیں، اللہ اکبر، اس کے اعضائے جسمانی اس کی خطاؤں کو بھول جاتے ہیں، سبحان اللہ، جبکہ قیامت کے دن ہر عضو گواہی دینے والے ہیں، مگر رب کا حکم ہے کہ ہر اعضاء بھی بھول جاتے ہیں۔ زمین کا وہ ٹکڑا جس پر اس نے گناہ کیا ہے اور آسمان کا وہ حصہ جس کے نیچے اس نے گناہ کیا ہے، اس کے گناہوں کو بھول جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو زمین و آسمان جو اپنی نظر سے دیکھ کر وٹنس اور گواہ ہیں، وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے گناہوں پر گواہی دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے خدا کے بندو، اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، گناہوں سے باز آ جاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کی پیدائش سے 4000 برس پہلے عرش کے چاروں طرف لکھ دیا گیا تھا، کیا؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے، میں اسے بخشنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہوں سے توبہ فرض عین ہے، کیونکہ صغیرہ گناہوں پر اصرار انہیں کبیرہ گناہ بنا دیتا ہے، یعنی بار بار چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے سے مل کر بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ فرمان الہی ہے، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ توبہ نصوح یہ ہے کہ انسان ظاہر و باطن سے توبہ کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم صمیم کرے، یعنی پکا وعدہ کرے۔ جو شخص ظاہری طور پر توبہ کرتا ہے، اس کی مثال ایسے مردار کی ہے جس پر ریشم و کمخاب کی چادریں ڈال دی گئی ہوں اور لوگ اسے حیرت و استعجاب سے دیکھ رہے ہوں، اللہ اکبر۔ جب اسے
چادریں ہٹا لی جائیں تو لوگ منہ پھیر کر چل دیں۔ اسی طرح لوگ عبادت ریائی کرنے والوں کو تعجب کی نگاہ سے دیکھتے رہتے ہیں، لیکن قیامت کا دن ہوگا تو ان کے فریب کا پردہ چاک کر دیا جائے گا اور فرشتے منہ پھیر کر چل دیں گے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، انہی باتوں کو سمیٹ کر مولا سے دعا کرتا ہوں، مولا تعالیٰ ہم سب کو دل سے تائب ہو کر توبہ کی توفیق عطا فرما اور دین و دنیا کے تمام تر فیوز و برکات سے فیضیاب فرما۔ مولا ہم سب کو آخرت کی رسوائی سے بچا لے، مولا تعالیٰ ہمیں آخرت کی پریشانی سے بچا لے، خصوصیت کے ساتھ مولا ہمیں عذاب قبر سے بچائے۔ دوستو، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، پھر انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر آؤں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم۔